بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے اپنے پہلا باب کو مکمل کیا۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات دیکھی کہ بہت قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں آخر کار ہندوستان تقسیم ہو گیا اور خواب ہمارا شرمندہ تعبیر ہوا، ایک اسلامی ریاست بنانے کا خواب۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے ہی باب میں ریڈ کلف ایوارڈ کا حوالہ پڑھا دیکھا تھا۔ ایک کمزور پاکستان کو قیام میں لانے کی کوشش کانگریس اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے جاری تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ چند ہی ہفتوں میں درخواست کرے گا کہ اس کو ہندوستان میں ضم کر لیا جائے۔ لیکن ان مشکل حالات میں قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے اپنی آزادی کا بھرپور عزم کیا اور بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ آج ہم ان حالات اور واقعات کا جائزہ لیں گے جو کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جن کا سامنا کرنا پڑا۔ سلیبس کے مطابق یہ ہمارا باب نمبر 2 ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا۔ جن مشکلات کا حوالہ ہم دیکھیں گے ان کو اگر ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو انتظامی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، آئینی مشکلات ہیں، دفاعی مشکلات ہیں۔ اگر انتظامی مشکلات سے اگر ہم اس بات کا آغاز کریں تو صورتحال کیا تھی؟ ریڈ کلف نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں جو مسلمان اکثریت کے علاقے کاٹ کے ہندوستان کے حوالے کیے گئے تھے، اس میں ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کا حوالہ تھا، اور ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دی گئی۔ گرداسپور کے علاقے کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر تک کا علاقہ کا راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک مستقل مخالفت کا بیج بو دیا گیا۔ یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے۔ دونوں ملک اب تک 1948، 1965 اور 1971 کی 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پاکستان ان علاقوں پر مشتمل تھا جہاں سرکاری دفاتر تقریباً نہ ہونے کے برابر بھی تھے اور مسلمان سرکاری افسران کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاکستان کے ان علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم ہندوستان چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹرز وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ پھر وہ علاقے جو کہ ہندوستان کے سپرد کیے گئے، ادھر سکھوں نے قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر دیا۔ بے شمار
مسلمان خاندان مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ یہ بے گھر، لٹے پٹے، پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ پاکستان نے ان کے لیے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ 1948 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو اتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے۔ ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ ہجرت کی وجہ سے ہر طرح کے مسائل کا سامنا مسلمان گھرانوں کو کرنا پڑ رہا تھا۔ لاکھوں افراد اگر شہید ہوئے، ہزاروں بچے اگر شہید کیے گئے، ہزاروں عورتیں بے آبرو کی گئیں، اور معاشرتی برائیوں کا ایک نیا باب کھل کے سامنے آ گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے مسائل کو دیکھیں۔